بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ الفرقان آیت نمبر 1۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالی جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ فرقان کے لغوی معنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، امتیاز کرنے والا، ثابت کرنے والا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس پاک و صاف کلام کو فرقان سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن تمام عالم کے لیے آگاہی ہے، نصیحت ہے، اصلاح کی راہ کی تربیت ہے، امن و سلامتی کی وصیت ہے، عقل کے لیے دانائی ہے، آنکھوں کے لیے بینائی ہے، دلوں کی شفا ہے، روحوں کی بقا ہے، ایمان کی بنیاد ہے، کردار کی تعمیر ہے، آخرت کی سیڑھی ہے، علم کی معراج ہے۔ اپنے رب کے اس کلام سے پورے خلوص کے ساتھ رجوع کیجیے۔ آیت نمبر 2۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ ہی اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ آج کی عیسائیت کے بنیادی عقیدوں کو قرآن صاف اور واضح الفاظ میں رد کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا یا ٹرینٹی کا عقیدہ رکھنا انتہائی درجے کی خرافات بات ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ان سب باتوں سے بے نیاز ہے۔ وہ واحد ہے، تنہا ہے، اور اپنی سلطنت بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں رکھتا۔ حکم صرف اور صرف ہمارے رب کا ہی ہوتا ہے، اور سب کے سب اس کی رحمتوں اور برکتوں کے محتاج ہیں۔ تمام کائنات، تمام عالم کا نظام اسی کے بنائے ہوئے قاعدے قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ آیت نمبر 3۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کا۔
اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ اللہ واحد اکیلا تنہا خالق ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام کے تمام اختیار ہیں۔ مخلوق کبھی اپنے خالق کے روبرو کوئی نفع نقصان یا کوئی اور چیز کا اختیار خود سے نہیں رکھ سکتی سوائے اپنے رب کے حکم کے۔ تمام معاملات ہمارے رب کے حکم اور اس کی مشیت کے عین مطابق ہی عمل میں آتے ہیں۔ جو ہمارا رب چاہے، جیسے چاہے اور جب چاہے، تمام راز، تمام بھید وہی جانتا ہے۔ مخلوق کا علم اور صلاحیت محدود اور ہمارے خالق کی ہی دین ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مشاہدے میں یہی آتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں توہم پرستی اور خرافات پر مبنی کئی نام صبح و شام ہمارے رب کی خصوصیات اور صفات کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں، جو بذات خود گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیے، ذکر، حمد، تسبیح، عبادات صرف اور صرف اپنے رب کی کیجیے۔ مصیبت کی گھڑی میں مدد کے لیے صرف اور صرف اپنے رب کو ہی پکاریے۔ اپنے رب کے ساتھ دوسرے ناموں کو جوڑ کر اپنی آخرت اور اعمال کو برباد نہ کیجیے، یہ عمل آپ کو ناپاک کر دے گا۔ شیطانی آماج گاہوں اور اڈوں پر رکھے گئے قدم ایسے ہی ہیں جیسے جہنم کی طرف آپ کے قدم۔ رک جائیے، سنبھل جائیے، پلٹ جائیے۔ آپ کے رب کی طرف کی راہ ایک سیدھی راہ ہے۔ آپ صرف اور صرف اپنے رب کو پکاریے، وہ آپ کی پکار ضرور سنے گا۔ وہ اکیلا ہی ہم سب کا کارساز ہے۔ آیت نمبر 6۔ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کے کلام پر ایمان لائیے، اپنے رب سے رجوع کیجیے، اپنے رب کے کلام کو پڑھیے، سیکھیے، اپنائیے، اپنے رب سے بخشش طلب کیجیے، رحمت طلب کیجیے، برکتیں پائیے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا۔ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں،
بس یہ خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ اللہ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ انبیاء کرام انسان ہی ہوتے ہیں، وہ بشری تقاضوں کے عین مطابق ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے مسائل، ضروریات، صلاحیتیں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں جو کہ کسی دوسرے عام انسان کی۔ اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا علم اور ان کا تقوی انہیں عام انسانوں سے ممتاز بنا دیتا ہے۔ ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور ان پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے تعلیم ہم کو یہی دی جاتی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالی، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور قیامت کے روز پر ایمان رکھیں۔ اپنے الفاظوں کا استعمال سوچ سمجھ کر ہی کیجیے، کیونکہ کوئی بھی غیر ضروری بات ہم پر چمٹ جانے والا وبال لا سکتی ہے۔ یہی بات آگے آنے والی آیات میں بھی بیان کی جا رہی ہے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ انبیاء کرام کی تعظیم ہر بنی نوع انسان پر لازم ہے، اور بہتر ہے کہ غیر ضروری خرافات اور کلمات سے گریز کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی کم علمی اور نادانی میں اپنی آخرت گنوا بیٹھیں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اعتدال کو اپنائیے، قرآن سے رجوع رکھیے، باقاعدگی سے پڑھیے، سیکھیے، سمجھیے، احکامات کی پابندی کیجیے، فرما برداری اپنائیے، گناہوں سے بچیے، پرہیزگاری اپنائیے، اپنی آخرت کی ابھی سے فکر کیجیے۔ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے۔ اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کی طرف دھیان دیجیے،
یہ زندگی ایک موقع ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، سدھارنے کا، تربیت پانے کا، اچھے اعمال اپنانے کا، درستگی کا، بہتری کا، کامیابی کا، کامرانی کا۔ ہمیں راہ دکھا دی گئی ہے، اب ہمیں اپنے حصے کی مزدوری خود سے کرنی ہے۔ ہر کوئی اپنے کیے کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ فکر اپنائیے، دانائی اپنائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔